ابا کا بزنس تھا, دکان تھی چھوٹی سی گٹکے کی, آپ نے اس کو ترقی دے کر ایک بہت بڑا شاپنگ ہال بنا دیا اور لاکھوں کروڑوں کا بزنس بنا دیا. تو ابا کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے گا. ہاں سارا, کیونکہ اس میں آپ ابا کے معاون اور مددگار ہیں, اور معاون اور مددگار کو ایگریمنٹ کے بغیر صرف ثواب ملتا ہے. اور ایگریمنٹ بھی وہ ہوگا جو کیا مطلب ایگریمنٹ یہ کر سکتے ہو آپ کہ ابا میں جو آپ کی دکان میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو بزنس میں یا تو مجھے شریک کرو, اتنے پرسنٹ بزنس کا مجھے مالک بناؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے مالکانہ حقوق دو, یا پھر میری الگ سے تنخواہ رکھو اس میں. تو یہ دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے, ورنہ ابا کے بعد یہ پورا تقسیم ہوگا. تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو بیٹھ کے پیڑے کھاتا تھا, اس کو تو میں 3 دفعہ میرے پاس کیس آتے ہیں نا کہ ہم تو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ تو کمبخت اٹھتا نہیں تھا ابا کی فیکٹری میں, آج تک یہ کیل بھی جا کے اس کمبخت نہیں ٹھوکی, اب وراثت لینے کھڑا ہوا ہے. وراثت تو میں کہتا ہوں وہ تو صحیح ہے, ابا کا بیٹا تو ہے نا, یہ جب بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی, چاہے کیل ٹھوکی ہو یا نہیں ٹھوکی ہو. کیل ٹھوکنے اور نہ ٹھوکنے کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, پوری وراثت ملے گی. تو کہہ رہے ہم نے جو اتنی محنت کی, لوگوں کا پھر سوال ہوتا ہے ہم نے جو دن رات ایک کر دیے فیکٹری کو آسمان تک پہنچانے میں, تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں فوراً کہتا ہوں آپ کو ثواب ملے گا, ثواب کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پیسے ملتے ہیں یا تو شرکت کی بیس پہ کہ آپ کا بھی حصہ اس میں شیئر ہو آپ کا, اس کے علاوہ نہیں ملتے پیسے. سمجھتے ہو؟ اچھا ایک بہت اہم, یہ اس میں خاص طور پہ ان کو بولیں کلپ بنائیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت پھڈے ہو رہے ہیں اس پہ. باپ بہت دفعہ یہ کرتا ہے, اس پہ لازمی کلپ والا کدھر بیٹھا ہوا ہے, جہاں بھی ہے بہرحال, یہ بہت امپورٹنٹ کلپ ہے, اس کو بہت زیادہ پھیلانا ہے کیونکہ یہ بہت پھڈے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. ابا یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں, بھائی موبائل نہ کھولیں, زندگی میں کسی بچے کو یہ کہہ کر وراثت سے دستبردار کر دیتے ہیں کہ تم یہ دکان لے لو یا یہ فلیٹ لے لو اور اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا میری وراثت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہوگا. یہ دکان آج سے تمہاری ہوئی یا اتنے پیسے تمہارے ہوئے, یہ تمہیں ہینڈ اوور کیا میں نے, اور اب تمہارا میرے سے ایگریمنٹ اور دوسرے بھائیوں سے ایگریمنٹ ہے, سب کے سگنیچر ہو گئے کہ اب اس بھائی کا, کیونکہ ہم نے زندگی میں اس کو اس کا حصہ دے دیا ہے, اب مرنے کے بعد یہ حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے. تو جب یہ کام ہو جاتا ہے, ابا کا انتقال ہو جاتا ہے, تو جب کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو فتوے میں لکھا ہوتا ہے اس کا بالکل اتنا ہی حصہ دوبارہ سے ہوگا جتنا دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, پھر میرے پاس لا کے اسٹیمپ پیپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے تو خود لکھا تھا کہ میں وراثت مرنے کے بعد حصہ نہیں لوں گا, اب یہ کس بیس پہ مانگ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا پورا حق ہے مانگنے کا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, کیونکہ زندگی میں وراثت معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ جو حق ابھی تک بنا ہی نہیں ہے, پہلے سے اس سے دستبرداری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی مثال ایسے ہے, آپ لیاری سے آتے ہیں نا, ماشاءاللہ بیل قبول صاحب آئے تھے, وہ کوئی بیان رکھوا رہے تھے لیاری میں, میرے پاس نمبر مس ہو گیا ہے, رابطہ ہے آپ کا ان سے؟ ایسا نہ وہ فون کر رہے ہوں, میں فون نہیں اٹھاتا نا, مجھے نون نمبر کا میں نمبر سیو کرنا, تو آپ ذرا رابطہ کریں, ٹھیک ہے؟ تو اچھا ہوا یاد, لیاری سے یاد آیا مجھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں وراثت کا بتا رہا تھا کہ نہیں, وراثت میں کیا بتا رہا تھا, پہلے سے اگر آپ نے حصہ الگ کر دیا. ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ یہ ان پر آیا تھا, میں اصل میں تو اس چکر میں آیا تھا کہ یہ لیاری سے آتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد اگر آپ مجھ سے قرضہ لیں گے یا فیوچر میں آپ سے قرضہ لیں گے, یا فیوچر میں آپ مجھ سے کوئی قرضہ لیں گے, نہیں اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے معاف کر دیے. یہ کہیں بھائی میں نے آپ سے 1 لاکھ لیے ہی نہیں تو معاف کیوں کیے, کچھ معاف کیسے کر دیے؟ میں کہتا ہوں ابھی لیے نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کبھی لے لو, ہو سکتا ہے کبھی لے لو. اب اتفاق ہوا کہ ایک دن انہوں نے لے لی 1 لاکھ روپے. اب میں گیا, بھائی میرے 1 لاکھ روپے واپس کر. انہوں نے کہا آپ نے پہلے کہا تھا کہ 1 لاکھ میں نے کیا کر دیے, معاف کر دیے.
تو یہ ان کی بات شریعت نہیں سنتی. اس لیے کہ معاف وہ حق کیا جاتا ہے جو ثابت ہو چکا ہو. جب یہ 1 لاکھ روپے لیں گے, ان پر 1 لاکھ واجب ہو جائیں گے, ان کے ذمے ہو جائیں گے, پھر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں چاہوں تو لوں, چاہوں تو معاف کر دوں. ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے تو پہلے سے معافی نہیں ہوتی. آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی آج کے بعد کوئی بھی مجھ سے کوئی بھی چیز خریدے گا تو جتنے کی بھی خریدے گا میں نے پہلے سے پیمنٹ معاف کر دی ہے, تو یہ معاف نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب آپ اس کو ایک چیز بیچیں گے تو اس کے ذمے قرض آئے گا, دین آئے گا. جب حق آئے گا اس آنے کے بعد آپ معاف کریں گے تو معاف ہوگا, آنے سے پہلے معاف نہیں ہوتا. تبھی میں یہ جو دوسری شادی کرتے ہیں نا, ان میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. کیا کروا لیتے ہیں؟ بولو نا, حقوق معاف. کہ بھئی ہم تمہاری باریاں نہیں دیں گے, ہم تمہیں رات میں برابری نہیں کر سکتے, ہم ساری زندگی چھپن چھپائی کھیلیں گے, چھپا کے رکھیں گے, اور خرچہ بھی نہیں دیں گے یا تھوڑا خرچہ دیں گے. یہ حقوق معاف کروا لیتے ہیں. ہو جاتے ہیں معاف. یعنی معاف کا مطلب کس طرح سے ہو جاتے ہیں بھی بتا رہا ہوں. شادی ہو گئی, اب یہ باریاں بھی نہیں دے رہے, ٹائم بھی نہیں دے رہے, بیوی مطالبہ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں تم نے تو پہلے معاف کرا لیا ہے. تو معاف ہوا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ایک حق ابھی آیا نہیں ہے تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. کیونکہ جب آپ ایک بیوی کے پاس جاؤ گے تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ دوسری بیوی کے پاس رات گزارو. یہ واجب ہوگا تو اس کے بعد وہ معاف کرے گی تو معافی ہوگی, اور وہی رات معاف ہوگی, اگلی والی پھر بھی معاف نہیں ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایک حق ابھی ہوا ہی نہیں ہے نا. ایڈوانس میں معافی نہیں ہوتی اسلام میں, ایڈوانس میں نہیں معافی ہوتی. حق آئے گا. جیسے مہر ہے, ابھی کہیں شادی ہوئی نہیں, آپ نے خاتون سے کہہ دیا کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے مہر دوں گا. اس نے کہا میری طرف سے معاف ہے, چلو شادی کر لو. شادی کر کے پھر مہر واجب ہو جائے گا, کیونکہ ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے ایڈوانس کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب مہر واجب ہوگا تو آپ اس کو کہو گے کہ دیکھو تم نے معاف کر دیا تھا, اب اخلاق و مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تو اسی چکر میں آ گیا تھا کہ تم کیا کر دیا معاف, وہ تو قاضی صاحب نے پھر دوبارہ رکھ دیا, تو اب ایکسکیوز می پلیز آپ یہ مجھے کیا کر دو, معاف کر دو. تو اس بیس پر اس کو رغبت دلانا یا یہ کہنا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ معاف کر دیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رائٹ نہیں ہے آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے بہت سے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی نے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی چھپا کے رکھوں گا, میں باریاں نہیں دوں گا اور بالکل الگ رکھوں گا. تو اب بعد میں بیگم کا میٹر گھوم گیا, اس نے کہا مجھے تو پوری پوری باریاں چاہیے. تو میرے پاس کیس آتا ہے, میں کہتا ہوں دینی پڑیں گی باریاں. بلکہ اگر آپ کی بیوی بھی حقوق معاف کر دینا پہلے سے, یعنی شادی ہو گئی, ایک ہی شادی, 2 نہیں, پراپر طریقے سے ایک شادی ہو گئی, بیگم نے کہا کہ میں نے اگلے 1 سال کا خرچہ معاف کر دیا, یہ میں آپ سے نہیں لوں گی, تو معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ آپ پر ابھی واجب ہی نہیں ہوا ہے, تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ بس وہ ایک اخلاقی طور پر ایک الگ بات ہے کہ بیگم تم نے کہا تھا کہ دیکھو میں 1 سال کا خرچہ نہیں لوں گی تو اب نہیں لو. وہ اخلاقیات کی باتیں تو ایک الگ ہوتی ہیں, لا نہیں ہے, اسلام کا قانون نہیں ہے. یہ قانونی طور پر اس کو پورا حق حاصل ہے کہ دوبارہ آپ سے وہ مانگے اور کہے میں اپنی بات سے رجوع کر رہی ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی میں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ نے کہیں جو ہے وراثت دے دی بیٹے کو یا بیٹی کو اور کہہ دیا کہ اب تمہارا میرے مرنے کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس نے ایگریمنٹ بھی کر لیا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگا دیے جیسے سبزی والے نے لگائے تھے سارے انگوٹھے, تو وہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو جیسے میں 1 سال انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, آپ بھی وہ انگوٹھے لے کے گھومتے رہے, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا. نہ 8 لوگ کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں اس کا حصہ دے دیا تو زندگی میں حصہ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ باپ جب زندگی میں وراثت آتا ہے یہ تو میرے بعد رل جائے گا. تو یہ جو اس کو دکان دی جا رہی ہے طارق روڈ کی, یہ بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں بلکہ معذور ہونے کی, تو کوئی ضرورت, اس لیے فقہ نے یہاں بھی لکھا ہے خدمت کی بیس پہ بھی کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں. یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے, مرنے کے بعد تو وصیت جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے. باپ زندگی میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ والی دکان دے دینا, اس کو یہ والی دے دینا. یہ وارثوں کے لیے یہ وصیت کالعدم ہے شریعت میں, جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے ان کو. ابا کی رائے اس میں نہیں چلے گی, نہ ابا کی خواہش چلے گی. لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ میری اماں کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے نا یہ فلیٹ میری منجلی بیٹی کو ملے, تو میں کہتا ہوں بس وہ خواہشات لے کے دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے بھی جاتی تو نہیں ملتا. یہ وصیت حدیث میں آتا ہے وارثوں کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے, کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ نے حصے جو متعین کیے وہی ملیں گے, چاہے وہ بیٹے نے خدمت کی ہو یا 1 نمبر کا بدماش بیٹا ہوگا,
اس کو بھی اتنی ہی وراثت ملے گی جتنی ایک نمبر کے خدمت گزار کو ملے گی. لیکن زندگی میں باپ جو وراثت دیتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ گفٹ. اس پہ گفٹ کے حکام ہے. تو گفٹ میں اصل حکم یہ ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے. ہاں خدمت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, یہ بہت خدمت گزار ہے, اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, چل بیٹا یہ تو کچھ پیسے, تو 3 پراٹھے وہاں سے کھا لینا, ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ دیا جا سکتا ہے. یا معذور ہونے کی یعنی ضرورت کی بیس پہ, دینداری کی بیس پہ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک شرابی کبابی ہے, ایک چلے 4 مہینے میں چلا رہتا ہے, تو آپ کو پتا ہے یار اس کو زیادہ دوں گا تو یہ آخرت میں ذخیرہ بنائے گا, اس کم وقت کو دوں گا یہ پان گٹکے میں اڑا دے گا, تو دینداری کی بیس پہ بھی زیادہ دی. یعنی اس میں اولاد کے ساتھ خامخواہ کی برتری نہیں ہو رہی بلکہ کسی بیس پہ ہو رہی ہے. تو اس میں بیٹی کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے اور بیٹے کو بھی. بیٹی غریب گھرانے میں چلی گئی, شوہر اس کا بہت غریب ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گزارا نہیں ہو رہا, تو باپ نے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا کہ بھائی یہ بیٹے تو میرے اسٹیبل ہیں, یہ بیچاری غریب ہے تو اس کو. تو یہ زندگی میں جس کو وراثت کہا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتی ہے. خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اصل حکم کیا ہے کہ جیسے جب بھی آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ برابری. بیٹا اور بیٹی میں فرق ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے بیٹی کو. لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, کیونکہ بیٹے سے کہتے ہیں تمہارا حصہ ہم نے مفتیوں سے معلوم کروائے 2 لاکھ بنتا ہے, اور بیٹی کا 1 لاکھ بنتا ہے, یہ 2 لاکھ پکڑو پتلی گلی سے نکلو, اور بیٹی کو پکڑا 1 لاکھ پتلی گلی سے نکلو, ہم نے وراثت جلدی دے دی ہے. تو اسلام اس کو وراثت نہیں مانتا. آپ زندہ ہیں تو وراثت کہاں سے ہو گئی؟ اسلام کہتا ہے یہ گفٹ ہے. تو اس کو آپ ایسے ڈیوائڈ کریں گے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 1.5 لاکھ بیٹے کو دیں گے, 1.5 لاکھ بیٹی کو دیں گے. کھوپڑی میں بیٹھ گئی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں, یہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تو میں نے بتایا نا کیا وہ ہے. اب میں اگلے طرف آتا ہوں. اگر ایک گڑبڑ کر رہا ہے, ایک مصیبت بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ بھائی ہمارا بہت بڑی فلم ہے, اس کو خدا کے لیے وراثت سے نکال دو, یہاں سے اس کو یہاں سے جان چھڑاؤ, یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی بنے گا. یا بعض دفعہ ایک بیٹے کو بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے ابا آپ کے انتقال کے تو مجھے کچھ چانسز لگ نہیں رہے. ایسے نالائق بیٹے بھی ہیں نا دنیا میں. آپ تو ابھی لگ رہا ہے کہ کورونا کی 3 لہریں آ کے گزر چکی ہیں, آپ الحمدللہ آپ کو ایک کھانسی بھی نہیں آئی. تو اب یہ ہے کہ مجھے ایجوکیشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے گھر بنانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اور آپ اگر مجھے پیسے دیں گے تو دوسرے بھائیوں کو غصہ آئے گا کہ ابا آدھی جائیداد تو آپ نے اٹھا کے اس کو پکڑا دی ہے, ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے ابھی نہیں مرے تو کل تو جائیں گے نا. تو دوسرے بھائیوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے کہ ابا سارے پیسے ایک کو دے رہے ہیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ پھر یہ بیٹھے اور یہ غور کرے کہ آج اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرض کر لو, تو ان کا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ علماء سے معلوم کروائے اور قیمتیں لگوائے پراپرٹی کی اسٹیٹ ایجنٹ سے, اور لم سم سب کو بٹھا کے لکھوا لیا کہ اللہ نہ کرے آج میں اگر مر گیا تو بھائی تمہارے 1 کروڑ بنتے ہیں, تمہارے 50